اے رسول، جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو راہ خدا میں نہیں نکالتے، آپ ان کو بشارت دے دیں دردناک عذاب کی۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم ودورہم۔ اللہ فرماتا اس دن تپائے جائیں گے ان کی پیشانیاں، ان کی پیٹھ کو اور ان کے سامنے والے حصے کو اللہ تعالیٰ آگ سے، جہنم کی آگ سے انہیں داغا جائے گا، داغنے کا حکم دیا جائے گا۔ اے میرے عزیزو، مال اگر تمہارے پاس آئے تو اس میں سے کچھ حصہ اللہ کی راہ میں ضرور نکالو۔ کم سے کم اتنا تو سوچو کہ زکوٰۃ سال میں ایک بار، وہ بھی 2.5%، 2.5% نکالنے کا اللہ نے حکم دیا۔ 97.5 تم اپنے پاس رکھو، صرف 2.5% اللہ کی راہ میں دو۔ اس پر بھی کچھ لوگ آئیں کائیں کرتے رہتے ہیں، زکوٰۃ کے لیے ہیلے بہانے کرتے رہتے ہیں۔ ارے میرے اوپر سال نہیں گزرا، میرے اوپر قرضہ آیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں تقریباً آج کا ہر فرد زکوٰۃ دینے کے قابل ہوگا، ہر فرد۔ مسئلہ پوچھتے ہی نہیں کوئی زکوٰۃ کا مسئلہ کم پوچھتے ہیں لوگ، صرف امام صاحب کے لیے پوچھنے ضرور آتے ہیں۔ امام صاحب کی داڑھی ایسی ہے، کیا مسئلہ ہے اس کا؟ ہاں، یہ مسئلے ہیں۔ طلاق کے مسئلے پوچھنے آؤ گے، نکاح کے مسئلے پوچھنے آؤ گے، زکوٰۃ کے کیوں نہیں آتے؟ اس لیے کہ مال نکالنا پڑتا ہے۔ جس کو مال سے محبت ہے اس کے لیے دردناک عذاب کی بشارت ہے، اس مال میں غرق ہو جاؤ گے۔ اور یاد رکھو، میں جو بات بتا رہا ہوں 97.5% تمہارے پاس ہے۔ کہیں اگر اللہ نے یہ حکم دیا ہوتا 50% اپنے پاس رکھنا، 50 اللہ کو دے دینا، کیا حال ہوتا؟ پھر بھی مجھے حیرت ہوتی ہے جو گورنمنٹ کو 28% ٹیکس بھر سکتے ہیں، وہ بھی ہر سال، اور ویٹ کے نام پر، جی ایس ٹی کے نام پر اتنے سارے ٹیکس ادا کرنے والا مسلمان، 2.5% زکوٰۃ کی بات آتی ہے تو پھر ہیلے بہانے کرتا ہے۔ یاد رکھنا اس وقت شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ میں ان لوگوں کو بھی دیکھا ہوں جو کلبوں پر، سینما پر اپنے عیاشیوں کے لیے لاکھوں خرچہ کرتے ہیں،